السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کلاس 12 والوں کے لیے اردو کا ایک بہت بہترین اور دلچسپ داستان، باغ و بہار کا موسٹ BVI آبجیکٹیو کوسچنس۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اسکپ بالکل نہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پہلا سوال، قصہ چہار درویش کے مصنف کون ہے؟ یعنی کہ یہ جو ہم نے باغ و بہار جو یہ داستان ہے، یہ ترجمہ کیا گیا ہے قصہ چہار درویش سے۔ تو کہہ رہا ہے کہ قصہ چہار درویش کے مصنف کون ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں، اس کے لیکھک کون ہیں؟ تو قصہ چہار درویش کے لیکھک ہیں امیر خسرو صاحب۔ کون ہیں؟ امیر خسرو صاحب۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ کس نے کیا؟ یعنی یہ جو قصہ چہار درویش داستان ہے، اس کا ترجمہ میر امن صاحب کے علاوہ کسی اور نے بھی کیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کس نے کیا ہے؟ تو میر امن کے علاوہ عطا حسین تحسین نے کیا ہے۔ کون کیا ہے؟ عطا حسین تحسین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگلا سوال، عطا حسین تحسین کے ترجمہ کا نام کیا ہے؟ یعنی عطا حسین تحسین نے جو ترجمہ کیا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ کیا صبرس ہے، فسانہ عجائب ہے، نو طرز مرصع ہے، داستان امیر حمزہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نو طرز مرصع۔ کیا نام ہے ان کے داستان کا نام؟ نو طرز مرصع نام ہے۔ اگلا سوال، میر امن نے کس کی ایما پر باغ و بہار کی تصنیف کی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میر امن نے کس کی ایما مطلب کس کی خواہش پر باغ و بہار کی تصنیف کی؟ تو اس کا کیا وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہے، پادری بگھانن ہے، بہادر علی حسینی ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ کس کی خواہش پر؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی خواہش پر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال، اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے۔ کہہ رہا ہے کہ اردو کی سب سے پہلی ادبی داستان کون سی ہے؟ تو اردو کی سب سے پہلی ادبی داستان ہے آپ کا کیا صبرس ہے، فسانہ آزاد ہے، باغ و بہار ہے، یا فسانہ عجائب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ سب سے پہلی داستان کون ہے؟ صبرس۔ اردو کی سب سے پہلی داستان کون ہے؟ صبرس۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کیا باغ و بہار ایک ناول ہے، یہ ایک افسانہ ہے، یہ ایک انشائیہ ہے، یا یہ ایک داستان ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ باغ و بہار ایک کیا ہے؟ یہ ایک داستان ہے۔ تو اس کا تعلق داستان سے۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ دو درویش، ایک درویش، چار درویش، یا تین درویش؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا چار درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ تو قصہ آزاد بخت کا یہ ہے باغ و بہار کا حصہ۔ کس کا حصہ ہے؟ باغ و بہار کا۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو داستان کہتے ہیں، ناول کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو داستان کو ہی کیا کہیں گے؟ قصہ گوئی، یعنی پہلے کے زمانے میں جو قصہ کہا جاتا تھا اسی کو ابھی ہم داستان کہتے ہیں۔ اگلا سوال، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ سیم سوال آیا ہے، تو وہ جان گلکرسٹ کی خواہش پر انہوں نے باغ و بہار کتاب کا کیا کیا؟ ترجمہ کیا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا؟ کہہ رہا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں پر استھت ہے؟ کولکاتہ میں، دہلی میں، حیدرآباد میں، یا رامپور میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ فورٹ ولیم کالج کولکاتہ میں ہے۔ تو آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اور دیکھ سکتے ہو یہ کوشچن 2 مرتبہ پوچھ چکا ہے، 2017 میں، 2020 میں۔ تو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگلا سوال، کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ داستان میں، انشائیہ میں، افسانہ میں، یا ناول میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ داستان میں ما فوق الفطری عناصر
پائی جاتی ہے، جو کہ میں نے سبجیکٹیو میں کرایا ہے اور سمجھایا ہے کہ ما فوق الفطری کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک سبجیکٹیو کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ لوگ سبجیکٹیو کا ایک ویڈیو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں، آپ کو اور بہترین طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اگلا سوال، میر امن دہلوی سے کون سی نثری کتاب منسوب ہے؟ کیا فسانہ عجائب، باغ و بہار، قصہ چہار درویش یا آرائش محفل؟ تو ان میں سے آپشن بی صحیح لگتا ہے، باغ و بہار۔ میر امن دہلوی کی کون سی کتاب ہے؟ باغ و بہار ہی ہے۔ اگلا سوال، ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ کیا دوستی کا تھا، بھائی کا تھا، باپ بیٹے کا تھا یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ ملک صادق سے شہزادے کے والد کا رشتہ تھا دوستی کا۔ کس کا تھا؟ دوستی کا رشتہ تھا۔ ملک صادق اور شہزادے کے والد دونوں دوست تھے۔ اگلا سوال، شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ چوتھے درویش سے، تیسرے درویش سے، دوسرے درویش سے یا پہلے درویش سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ چوتھے درویش سے ماخوذ ہے، تو آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ قصہ چہار درویش، گلزار نسیم، گلستان یا نو طرز مرصع؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس کا ہے؟ قصہ چہار درویش کا ترجمہ، آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ کیا لطف تھا، انشاء تھا، افسوس تھا یا امان تھا؟ تو میر امن کا تخلص امان تھا۔ کیا تھا؟ امان، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی؟ یعنی باغ و بہار کس ایئر میں لکھا گیا؟ کیا 1810 عیسوی، 1801 عیسوی، 1880 یا 1850 عیسوی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1801 عیسوی۔ کتنا ہو جائے گا؟ 1801 عیسوی، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ کیا میر حسن، میر امن، میر اثر یا محمد حسن آزاد؟ تو باغ و بہار کے مصنف ہے میر امن۔ کون ہے؟ میر امن دہلوی، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، داستان سبرس کے مصنف کون ہیں؟ یعنی داستان جو سبرس ہے اس کے مصنف، اس کو لکھنے والا یا اس کا لیکھک کون ہے؟ ولی دکنی، ملا وجہی، رتن ناتھ سرشار یا رجب علی بیگ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ملا وجہی ہے۔ کون ہے؟ ملا وجہی، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، میر امن کی تصنیف گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ میر امن کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گنج خوبی، تو کہہ رہا ہے کہ کون سی کتاب کا وہ ترجمہ ہے؟ کیا وہ گلستان کا ہے، سیاست نامہ کا ہے، بوستان خیال کا ہے یا اخلاق محسنی کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اخلاق محسنی۔ کس کا ترجمہ ہے؟ اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، فورٹ ویلم کالج میں میر امن کی بحالی کتنا روپیہ مہینہ پر ہوئی تھی؟ یعنی فورٹ ویلم کالج میں جو میر امن صاحب پڑھاتے تھے تو کتنا روپیہ مہینہ ان کو ملتا تھا؟ کیا 30 روپیہ، 40 روپیہ، 45 یا 50؟ تو ان کو 40 روپیہ ملتا تھا۔ کتنا روپیہ مہینہ ملتا تھا؟ 40 روپیہ، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، دلی میں احمد شاہ ابدالی کے حملہ کے وقت میر امن کی جاگیر کس نے لوٹ لی؟ پورن مل نے، سورج مل جاٹ نے، گھورن مل نے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ سورج مل جاٹ نے ان کی پوری پراپرٹی کو ضبط کر لیا، لوٹ لیا۔ اگلا سوال، وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی؟ کیا وہ داودی سرما، سلیمانی سرما، یعقوبی سرما یا داستانی سرما؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ وہ سلیمانی سرما تھا۔ کیا تھا؟ سلیمانی سرما، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، کالج کی طرف سے باغ و بہار پر میر امن کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ یعنی یہ باغ و بہار جو کتاب کا ترجمہ کیا ہے تو اس پر میر امن صاحب کو کتنا روپیہ مہینہ ملا ہے؟ 200 روپے، 300 روپے، 400 یا 500؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ان کو 500 روپے ملے تھے، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔